سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 11ویں قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ نہیں رک، حارث ایسا کبھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ مرد ہے۔ قربانی کا جذبہ صرف عورت میں ہوتا ہے۔ عائزہ حارث کو یکسر فراموش کر سکتی ہے مگر حارث ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت ماضی میں نہیں جیتی کہ اسے رشتے نبھانا ہوتے ہیں۔ رشتوں کی مجبوری، رشتوں کا احساس نبھانا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کی وفا کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب نہ ہو، چاہے وہ خیانت لفظوں کی ہو، خیالات کی ہو، محبت کی ہو، من کی ہو یا تن کی۔ خیانت تو خیانت ہوتی ہے، اور ایک عورت ایسا شاید کر سکتی ہے مگر ایک بیوی چاہے بھی تو نہیں کر سکتی۔ وہ ایسے کسی کبھی و فعل سے قبل مرنا پسند کرے۔ اس کے برعکس ایک مرد کی سوچ، اس کی محبت کا انداز ہی بہت مختلف ہوتا ہے کہ عورت رشتوں کے تقدس کے لیے خود کو مٹا دینے کا حوصلہ رکھتی ہے، مگر مرد اتنے باحوصلہ نہیں ہوتے کہ مرد رشتوں کو نہیں خود کو پوچھتے ہیں۔ اس کو لفظی من تن کی خیانت کبھی خیانت نہیں لگتی کہ وہ اپنی خودی کے ضام میں رہتے ہیں۔ عورت نے ماضی میں چاہے غلطی کی ہو یا نہیں، معمولی سی بات بھی چاہتی ہے کہ اس کے شریک سفر پر آشکار نہ ہو، کہ وہ اپنے ہر رشتے میں ہلکی سی درار بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور مرد بڑے فخر سے اپنا ماضی اپنی شریک حیات کے سامنے عیاں کر دیتے ہیں کہ اپنی شکست خوردگی کی سزا کسی کو تو دینی ہوتی ہے نا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اپنا گہرا تجربہ بیان کر رہی تھی، یا کسی اور کا تجربہ، بہرحال مہرو اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ عورت رشتوں کو پوچھتی ہے، ان کی تقدس کو پوچھتی ہے، پہلی محبت کا احساس تک مٹا دیتی ہے، اور مرد کو مگر ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں ہوتی، اس لیے وہ پہلو میں کسی کو بھی سجائے صرف اس کو ہی سوچتا ہے جسے سوچنا چاہتا ہے۔ بیویاں تو 4 رکھنے کا حق حاصل ہے اسے، اور وہ کسی کو بھی بیوی بنائے۔ محبوبہ کے حصار سے نہیں نکلتا، کہ نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتی رک کہ حارث مجھے بیوی بنا کر مجھے اپنی محبوبہ کو ہی تلاشتا رہے، کہ طرح دار سے طرح دار اونچی اور نیچی ذات کی عورت شراکت برداشت کر سکتی ہے، خیانت برداشت نہیں کر سکتی، بٹی ہوئی چاہت و توجہ برداشت نہیں کر سکتی، کہ وہ اپنی شناخت کھونا نہیں چاہتی۔ اس لیے میں تائی اماں اور مما کی خواہش کے باوجود حارث سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی پہچان، اپنی شناخت نہیں کھونا چاہتی۔ اس نے بے بسی سے اپنے آنسو رگڑے تھے۔ محروق اسے دیکھ رہی تھی، جس نے کڑوی حقیقت بیان کر دی تھی کہ عورتیں سوکن کا وجود تو جیسے تیسے برداشت کر لیتی ہیں، مگر عقیبہ کا وجود برداشت نہیں کر پاتی۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے حیات بسر کرتی ہیں، کہ جب تک زندگی ہو سانس تو لینا پڑتی ہے، مگر ہر سانس کتنا بڑا آزار ہوتی ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے جسے نہ جینے کی خواہش میں زندگی جی نہیں، محض گزاری ہو۔ لیکن تمہارے جذبات، تمہارے محسوسات، ان کا کیا عشر؟ اس کے چہرے پر پھیلے کرب و اذیت کو محسوس کرتی آزردگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ شکستگی سے مسکرائی تھی۔ تائی اماں حارث سے اور ماما مجھ سے ناراض ہیں کہ ان دونوں کو میرے انکار سے تکلیف ہوئی ہے، کہ تائی اماں کو میں پرفیکٹ لگتی ہوں اور مما کو حارث، اور میں مما اور تائی اماں سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کے لیے بڑے سے بڑا سیکریفائس کر سکتی ہوں، کہ میں خود کو کھونے سے ڈرتی ہوں، اپنے جذبات کی توہین سے ڈرتی ہوں۔ حارث کو میرے خلوص پر شک ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تائی اماں کو راضی کرنے کا محض وعدہ کیا جسے ایفا نہیں کیا، لیکن تم تو جانتی ہو میں نے خود اپنے وجود کو کیسے کن چھری سے ذبح کر کے تائی اماں کو منایا تھا۔ وہ میری اور حارث کی چاہت کے لیے راضی بھی ہو گئی تھی، مگر عائزہ اس کی قسمت میں نہ تھی، اور میں اس کی قسمت بننا نہیں چاہتی۔ میری بے بسی اذیت کا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی کہ جس شخص کے ساتھ کی اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگی، اب اسی شخص کے بن جانے کے احساس سے بھی خوف زدہ ہوں۔ میں اپنے احساس، اپنی محبت بھول کر نہیں جی پاؤں گی رخ، اور جب پا کر بھی کھونا ٹھہرا تو مجھے اس طرح آدھا ادھورا نہیں پانا، اپنے جذبات و احساسات کی توہین نہیں کروانی۔ وہ اب شدتوں سے رو رہی تھی، اور محروق کے پاس ایک حرف تسلی تک نہ تھا۔ تیرے بغیر بھی تو غنیمت ہے زندگی، خود کو گوا کے کون تیری جستجو کرے۔ عائشہ، may I help you dear؟ وہ بوجھل ذہن دل کے ساتھ محروق کے گھر سے نکلی تھی کہ اس کے سر کا درد اور کوفت گاڑی خراب ہو جانے پر بڑھ گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلی تھی کہ ایک گاڑی اس کی گاڑی کے قریب رکی، اور زاہد خان کو دیکھ
اس کی ٹینشن مزید بڑھ گئی تھی۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواب دیتی گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی ستواں ناک سرخ ہو رہی تھی، چہرے اور آنکھوں میں بھی سرخی تھی، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ وہ اداسی میں اسے کچھ اور خاص لگی تھی۔ اس کا حسن آزردگی میں مزید قاتل ہو گیا تھا۔ یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ آپ خواہ مخواہ میں خود کو ہلکان کر رہی ہیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، ساتھ میں کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ ایشل نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ پلیز مسٹر خان، میں اس وقت ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہوں، آپ مجھے مزید ڈسٹرب نہ کریں۔ میں آپ کو ایک دفعہ صاف جواب دے چکی ہوں۔ آپ میری راہ روکنا، مجھے فون کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کے مطالبے پر غور کرنا تو دور، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ پہلے ہی کافی زود رنج ہو رہی تھی، اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ پھولوں پر شبنم گرنے کا منظر زاہد خان کو خوابناکی کے زیر اثر لے گیا تھا۔ اس کی نگاہ میں بے اختیاری سے اتری تھی۔ اس نے شبنم کے قطرے چننے کو ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ اس کے سامنے سے ہٹتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں کھر گیا تھا۔ اس کے دل کی لے بھی الگ ہی ترنگ میں آ گئی تھی۔ وہ ایک عجیب سا سرور محسوس کر رہا تھا، اور نگاہوں میں اسے اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے روتے دیکھ حیرت و اضطراب سمٹ آیا تھا۔ وہ اس کی طرف پیش قدمی کرتا مگر کچھ سوچ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایشل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایشل کئی گھنٹوں کی خواری کے بعد گھر پہنچی تھی اور لون میں حارث سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ دونوں آج کل بات نہیں کرتے تھے، پھر بھی اس کی شکل دیکھ کر حارث کو فکر ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا سرخ رنگ دیکھ کر، بھیگی پلکوں کو دیکھ کر مضطرب ہوا تھا۔ جی، ہمدردی پا کر آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ تم کیوں رو رہی ہو ایشل، کیا بات ہے؟ محروق سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو اس لیے۔ اسے نگاہ چراتے ہوئے آنسو رگڑے تھے۔ ایشل، تم کبھی کبھی بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو۔ حارث قدرے خفگی سے بولا تھا کہ اس کی ضدی طبیعت سے ہی نہیں، بچپنے سے بھی وہ لوگ اکثر خائف رہتے تھے۔ سوری۔ وہ لب چباتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے لگی تھی کہ زاہد خان کے سامنے نے اسے ذہنی اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حارث کو اپنے لیے پریشان دیکھ بھی اس کے ذہن و دل میں کسی قسم کی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ اور وہ جب لاؤنج میں پہنچے تو ایک نیا ہنگامہ اس کے لیے موجود تھا۔ کیا بہت اہم مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تمام بڑوں کو لاؤنج میں دیکھ حارث سے شوخی سے پوچھا تھا اور صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ سب کی نگاہیں ایشل پر جمی تھی اور وہ قدرے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی اس سرخ رنگ کو دیکھ کر کوثر لودھی کو بھی فکر ہوئی تھی، مگر ایشل نے انہیں بہانہ بنا کر مطمئن کر دیا تھا۔ میں کچھ تھک گئی ہوں، آرام کروں گی۔ وہ اب تک کھڑی ہوئی تھی۔ کوثر لودھی نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور وہ ناچارگی میں ان کے برابر ٹک گئی تھی۔ تائی اماں، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ کی وہی ایشل ہوں، میرے سر پر سنگ نہیں نکلے۔ وہ ان کی گہری نظروں سے قدرے خائف ہوتی مسکرا کر بولی تھی۔ سر پر تمہارے سنگ تو واقعی نہیں نکلے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میری ایشل سہاگ کی سرخیدہ میں کیسے لگے گی۔ وہ باپو تایا کی موجودگی میں تائی اماں کی بات پر حیا سے سرخ پڑتی نگاہ جھکا گئی تھی، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کا دودھیا نرم و ملائم ہاتھ تھاما اور اپنے ہاتھ سے اتاری انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی میں سجا دی تھی۔ وہ حیرت و بے یقینی سے تائی اماں اور مما کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ ان دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھ
وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کہ نگاہ حارث پر اٹھ گئی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ حارث کی آنکھوں میں ذرا بھی اپنائیت نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود بیگانگی اور سرد مہری عشل کے برف ہوتے احساسات یکدم پگھلنے لگے تھے۔ ابراہیم لودھی نے حارث کو قیمتی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ کھڑی ہو گئی۔ میں حارث سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بھیگے لہجے نے کوئی قیامت ان سب پر ڈھائی تھی۔ مسکراتے لب حیرت کی زیادتی سے سکڑ گئے تھے اور وہ سب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے تھے، جس سے انگوٹھی اتار کر کوثر لودھی کے پاس صوفے پر ہی رکھ دی تھی اور ان سب کو گنگ چھوڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کوثر لودھی نے ایک نظر انگوٹھی کو دیکھا تھا اور بے بسی سے اسے مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ بھابھی، شہرہ لودھی ان کا خطرناک حد تک سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر پریشانی سے ان تک پہنچی تھی۔ حارث نے ماں کو سینہ ملتے دیکھ کر ان کی طرف پیش قدمی کی تھی اور ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ عیشا، بے ہوش ہوتے ہوئے بھی یہی صدا تھی۔ دوران بے ہوشی اور ہوش میں آنے کے بعد بھی یہی نام پکارا تھا۔ ڈاکٹر، میری مما۔ ICU سے نکلتے سرجن کی طرف وہ بڑی عجلت سے پڑھا تھا۔ She is out of danger۔ ان سب کو یکدم اطمینان نصیب ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی ان کی مٹھی میں تھی، اسے آپ رکھیں اور پلیز عیشا جو بھی ہیں انہیں بلا لیں۔ مریضہ دوران بے ہوشی بھی اسی کا نام پکارتی اور ہوش میں آنے کے بعد بھی اسی نام کو پکارا ہے۔ ٹینشن ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، سو بی کیئرفل۔ ڈاکٹر صاحب جا چکے تھے اور انگوٹھی ہاتھ میں دبائے وہاں سے نکلا تھا اور آندھی و طوفان کی طرح تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ عشل کہاں ہے؟ اسے ملازمت سے پوچھا اور اس کے کمرے میں آ گیا۔ جھٹکے سے ڈور اوپن کیا تھا۔ وہ سجدے میں گری رو رو کر کوثر لودھی کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ دھاڑ کی آواز پر سر اٹھایا تھا اور گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ حارث، تائیمہ کیسی ہیں؟ اسے ان لوگوں کے جانے کے بعد پتہ لگا تھا، جب سے ہی وہ سجدے میں گری کوثر لودھی کی صحت یابی کے لیے مناجات کر رہی تھی۔ تمہیں کیا وہ جیئیں یا مرے؟ اس کی فکر اور رونے سے ہرگز بھی متاثر نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ حارث، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میری ماں کی اس حالت کی صرف تم ذمہ دار ہو۔ مما کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں جان سے مار دیتا۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر دھاڑا تھا۔ اور تم نے تو ان کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ذرا سی جو ان کی تمہیں پرواہ ہوتی، کتنی محبت کرتی ہیں وہ تم سے، اور تم ان کی خواہش کا مان نہ رکھ سکی، انگوٹھی منہ پر دے ماری۔ وہ مشتعل ہو کر چیخ رہا تھا۔ اور انہیں اب بھی صرف تمہاری پرواہ ہے۔ پلیز مجھے تائیمہ کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس کی بات کے درمیان سسکی۔ وہ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹا تھا کہ وہ تو لینے ہی اسے آیا تھا۔ تائیمہ، پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ جیسا چاہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گی، بس آپ اچھی ہو جائیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بلک رہی تھی۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے کہ میں نے تمہاری خوشی کا خیال نہیں رکھا۔ سب نے کتنا کہا کہ میں بچوں کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہ کروں۔ جیسے حارث راضی ہوا ہے، تمہاری راضی ہونے کا بھی انتظار کر لوں۔
لیکن مجھ سے انتظار نہیں ہو سکا۔ مجھے لگا کہ تمہارے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، اس لیے تم اعتراض نہیں کرو گی، مگر میں غلط تھی۔ تم اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا کلی طور پر اختیار رکھتی ہو۔ تم نہیں چاہتی تو تمہاری شادی حارث سے نہیں ہوگی۔ مجھے تو صرف تمہاری اور حارث کی خوشی عزیز ہے۔ وہ نکاہت اور درد بھرے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اور مجھے صرف آپ عزیز ہیں تائی اماں۔ وہ روتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولی تھی۔ آپ تو اپنی عائشہ کو جانتی ہیں نا۔ مجھے برا لگا کہ آپ نے میرے انکار کو اہمیت نہ دی، میرے انکار کو اقرار میں بدلنے کی کوشش نہ کی، اور یوں اچانک مجھے رنگ پہنا دی۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے سو سو کرتی بول رہی تھی، اور سب دکھ کی کیفیت سے نکل کر اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے۔ ریئلی تائی اماں، آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شادی آپ سب کی مرضی سے ہی کروں گی، پر مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ مگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو میں تیار ہوں۔ بس یہ کبھی مت سوچیے گا کہ میں نے آپ کا مان توڑا ہے۔ میں صرف وہ چاہتی ہوں جو آپ سب چاہتے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتی کسی کو بھی دیکھے بغیر روم سے نکل گئی تھی۔ تب اس کی حساسیت اور کوثر لودھی کے لیے اس کی محبت کو دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے، مگر حارث ہرگز بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا ذہن اور دل عشر کی طرف سے شکوک و شبہات کا شکار ہونے پر پراگندہ ہو گئے تھے، اسی لیے اس کا خلوص اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ محسوس کرنے والی چیزیں دکھائی دیتی بھی تو نہیں ہیں۔ مما، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں کہ میں نے حارث سے شادی کا فیصلہ جبرن یا تائی اماں کی خوشی کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ مجھے تم خوش نہیں لگ رہی، بھابھی بھی یہی کہہ رہی تھی۔ تم نہیں چاہتی تو ہم اس رشتے کو ختم نہیں مما، میں دل سے راضی ہوئی ہوں، پلیز بلیو می۔ وہ ماں کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ مگر تمہارا پیلا پڑتا چہرہ، دن بدن بڑھتی تمہاری خاموشی اور آزردگی تو یہی کہہ رہی ہے کہ تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو۔ کوثر لودھی اس کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی ہے، شہلا لودھی نے بھی اضافہ کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو یقین نہیں دلا سکتی۔ یہ سچ ہے کہ میں حارث سے شادی کے لیے آپ لوگوں کی خاطر اس سوچ سے راضی ہوئی ہوں کہ مجھے کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی ہے، تو حارث میں کیا برائی ہے؟ حارث سے شادی کرنے کے بعد مجھے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں جانا پڑے گا۔ مگر آپ لوگوں کو یہ فیصلہ جبرن لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ختم کر دیں، جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ وہ ناراضگی سے بولتی ان لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ گھر میں عشل اور حارث کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کے مطمئن کرنے پر سب مطمئن ہوئے یا نہیں، پر سب خاموش ضرور ہو گئے تھے کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے عشل ابراہیم اور حارث اکرام کا ساتھ لکھا تھا تو انہیں ایک ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ مس عشل، زاہد مراد خان کو بھلانا اتنا آسان تو نہیں، لیکن یہ بھی حسن والوں کی ایک ادا ہوتی ہے کہ انہیں اپنے سوا کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا اور کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ وہ شاپنگ بیگ اٹھائے شاپنگ مال سے باہر آئی تھی
اور وہ ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز کو سنبھالنے میں مصروف تھی، اس لیے اس نے پارکنگ میں موجود شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس کی آواز پر چونکی تھی اور ناگواری سی اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی جبکہ وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شفون جارجٹ کی سٹائلش لانگ شرٹ اور ٹراؤزر سوٹ میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، گوگل سر پر ٹکائے، لائٹ نیچرل میک اپ میں اس کے حسن کی رعنائیاں مقابل کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ تو پہلے سے ہی حواس کھوئے ہوئے تھا۔ جب سے اسے دیکھا تھا اسے ہوش رہا ہی کب تھا۔ وہ اس کی گہری ایکسرے کرتی نگاہوں سے جذبز ہوتی اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ مس ایشر، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میری پیشکش کو قبول کرنے میں کچھ زیادہ ہی وقت لگا رہی ہیں؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتا اس کے چہرے پر نگاہ جمائے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کی پیشکش پر 100 بار لعنت بھیجتی ہوں، وہ ترک کر بولی تھی اور وہ بے ساختہ ہی ہنستا چلا گیا تھا۔ ایشل، جس پر ایک دفعہ زاہد مراد خان کا نگاہ انتخاب خواہش اور طلب بن کر بیٹھ جائے، اسے زاہد خان کی خواہش اور طلب کا سامان کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ اسے اپنے وجود پر چینٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ بے اختیار سمٹ کر مزید اس سے فاصلے پر ہوتی گاڑی کے دائیں کونے سے جا لگی تھی، جبکہ وہ بائیں جانب کھڑا اس کا جائزہ لیتا، اس کے ڈر کو محسوس کرتا زیر لب مسکرا دیا تھا، چاہے زبردستی یا خوشی سے، جبکہ میں تمہیں تمہاری رضا سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہی تو تقریباً 6 ماہ سے مصلحت اور شرافت سے کام لیا ہوں، مگر یہ مصلحت کا لبادہ کسی بھی وقت اتر سکتا ہے۔ اسے خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا کہ باہر سے بے تحاشا حسین نظر آنے والے شخص کا باطن کتنا گھناؤنا تھا۔ اس لیے سوچ لو، مجھے تم سے صرف چند گھنٹے چاہیے اور چند گھنٹوں کی تم جو قیمت چاہو طلب کر سکتی ہو۔ وہ شان سے گھٹیا آفر کر رہا تھا۔ زاہد مراد خان، دولت کی نمائش کرنی ہے تو کوٹھے پر جاؤ۔ ایشل ابراہیم لودھی کوئی بکاؤ مال نہیں ہے۔ وہ ذلت اور اہانت کے احساس سے زرد پڑتی کانپتے ہوئے تندی سے چیخی تھی۔ غصے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایشل، میں دوستی اور پھر محبت کا ڈرامہ کرتا تب یہ سب کرتے تمہیں بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہرگز برا نہ لگتا۔ وہ گہرے طنز سے بولا تھا۔ مسٹر خان، میری نگاہ میں گناہ ہر حال میں گناہ ہے۔ محبت کے نام پر اپنی اور اپنے خاندان کی عزت نچھاور کرنے والی لڑکیاں کوئی اور ہوتی ہوں گی۔ میں اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والی کسی گھٹیا لڑکی کا اپنی سوچ اور عمل کے مطابق انتخاب کریں کہ میں اپنی عزت کو دنیا کی ہر شے پر مقدم جانتی ہوں اور عزت کی خاطر جان دے بھی سکتی ہوں اور جان لے بھی سکتی ہوں۔ وہ ایک نفرت اور حقارت بھری نگاہ اس کے ظاہری حسن پر ڈالتی اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور تیزی میں وہاں سے گاڑی نکال لے گئی تھی۔ اور محظوظ ہوتا کچھ سوچتا، دلکشی سے مسکراتا گنگناتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایشل، تمہیں تو بخار ہے، مہرو پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامے بولی تھی۔ اوہوں، بس اسی لیے کل تمہاری مہندی میں نہیں آ سکی تھی اور تم ہو کے خفا ہو گئی ہو۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی تھی۔ سوری، کل میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تھا، بہت مس کیا تھا تمہیں، امید ہی نہیں تھی کہ تم نہیں آؤ گی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ چہرہ زرد ہو رہا ہے۔ محرخ اداسی سے بول کر اس کے بے رنگ چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ لائٹ سے سلیقے سے کیے میک اپ کے باوجود اس کی شادابی ماند پڑ رہی تھی۔ موسمی بخار ہے، یو ڈونٹ وری۔ ایشل بدکتے تمام مسکرائی تھی اور اس کی پھیکی بے جان مسکراہٹ نے میرے کو تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خاموش رہی تھی۔ بہرحال تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہارے وہ تو گئے کام سے، وہ قدرے بشاشت لہجے میں سمو کر شرارت سے بولی تھی۔ وہ دلہن بنی واقعتاً بہت حسین لگ رہی تھی۔
میں رخ جھنپ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم ملی زید سے؟ کیسے لگے تمہیں؟ کہاں ملی میں تمہارے سپنوں کے راجکمار سے، تمہارے نئے نویلے دلہے سے۔ عائزہ نے تمہاری ناراضگی کا بتایا تو سیدھی ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ وہ شوقی سے بولی تھی اور مہرو کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ مگر فکر نہ کرو، مل کر آتی ہوں تمہارے موصوف سے، دیکھوں تو ایسا کیا ہے ان جناب میں کہ تم دیوانی ہوئی جا رہی ہو۔ مہرو کے روشن ہو جانے والے چہرے کو دیکھتی اب کہ وہ سچائی سے مسکرائی تھی، اور وہ باہر نکلتی کہ عائزہ مہرو کو لے جانے کے لیے آ گئی تھی، اور وہ دونوں اسے دائیں بائیں سے تھامے اسٹیج کی جانب چلنے لگی تھی۔ رسم کے مطابق مہرو کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ کنور خان اس شادی سے خوش نہ تھی، مگر تمام کام اپنی روایات اور رسم و رواج کے مطابق کر رہی تھی۔ عاشقی کی بات پر ہنستے ہوئے زاہد خان کی نگاہ سامنے اٹھی تو وہ بے ساختہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا تھا کہ یہاں عائشہ لودھی سے ملنے کا 1% بھی امکان نہ تھا، اور وہ زاہد مراد خان کو دیکھ کر ساکت ہی رہ گئی۔ قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسٹیج کے بیچوں بیچ ایک مجسمے کی طرح ساکن کھڑی تھی کہ عائزہ نے اس کا کاندھا ہلایا تھا۔ وہ چونکی، اسے مہرو کے پہلو میں بیٹھے زاہد مراد خان کو دیکھا جو خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اس سے نگاہیں ملتے ہی اس نے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ وہ پلٹی اور بڑی تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ زاہد خان خود کو کمپوز کرتا واپس بیٹھ گیا تھا، مگر ایشل اب تک سنبھلی نہ تھی کہ کنور خان سے ٹکرا گئی تھی۔ اسی کے ساتھ سعدی عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 11ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے، اور 12ویں قسط کے ساتھ میں سترہ محسن بہت جلد حاضر ہوں گی۔